صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض وهو كل له قانتون. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی یہود کی جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو سنا رہا ہے. 16 یا 17 مہینے مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرمانے کے بعد بیت المقدس کو قبلہ بنا کر نماز ادا فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا لو. تو اس وقت بھی بکواس کر رہے، اس وقت بھی بکواس کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہ بیت اللہ اصل ہے نہ بیت المقدس اصل ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اصل ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم اصل ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ میاں کا ہے، مغرب بھی. لہٰذا جدھر بھی تم قبلہ کر کے نماز پڑھو. قبلہ اس لیے ہم نے متعین کیا ہے تاکہ تمہیں یکسوئی نصیب ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتے تھا جدھر بھی چاہے نماز پڑھو، ہمارا ہم وہیں پر موجود ہیں. فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، لیکن متعین کر دیا تاکہ متعین کرنے میں آدمی کی یکسوئی ہوگی، اور عبادت بغیر یکسوئی کے ہوتی نہیں، اور یکسوئی میں خلل پیدا کرنے والی ہر چیز حرام ہے، جائز ہی نہیں. نماز کی یکسوئی کو ختم کرنے والا ہر عمل ناجائز اور حرام. اب آگے حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل میں ایک نبی گزرے. اتفاق کی بات دیکھو، بنی اسرائیل بہت بڑا مجموعہ، انبیاء علیہ السلام کی بھی بڑی تعداد، تقریباً 40,000 انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں. لیکن حضرت عزیر علیہ السلام ایک ہیں جو تورات کے حافظ ہیں. اب تورات کے حافظ ہونے کو یہود نے بڑا ایک اونچا عمل سمجھا، کہا کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں. آج امت محمدیہ علیہ صاحبیہ صلوات و تسلیم میں 6 سال کے بچے حافظ ملیں گے، 7 سال کے بچے 50 حافظ ملیں گے. یعنی 6، 7، 8، 9 اس عمر کے 100 سینکڑوں بچے پوری دنیا میں حفاظ قرآن ملیں گے. اور نصارہ نے دیکھا بھی، انہوں نے تو عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، تو ہم بھی بنائیں علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا. اب دیکھا دیکھی مکے والے کسے کیا کرتے ہیں، ان کے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی مکۃ المکرمہ یا سرزمین عرب میں آیا ہی نہیں. تو انہوں نے دیکھا فرشتوں کا عقیدہ پہلے سے تھا ان لوگوں کو، تو کہا فرشتے پورے کے پورے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. انہوں نے بیٹی اس لیے کہا، فرشتوں کی جماعت کو ملائکہ بولتے ہیں، ہم لوگ بھی صحیح. یہ ملائکہ میں جو آخر میں تا ہے وہ عربی زبان کے گرامر کے اعتبار سے علامت مذکر ہے، یعنی مؤنث کی علامت ہے، فیمیل کی علامت. تو انہوں نے سمجھا اچھا پورے فرشتے فیمیل ہیں، بیٹیاں بولتی. فرشتے میں نہ میل ہے نہ فیمیل، وہ کچھ بھی نہیں، نہ ان کو پیٹ ہے. فرشتے مخلوق ہیں، نورانی مخلوق. کیسے ہیں، کیا ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں. حضرت انبیاء علیہ السلام میں بھی ہر ایک نبی نہیں جانتے، آج انبیاء علیہ السلام جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ. ان کم بختوں نے، ان بدبختوں نے کہا
کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لیا. سبحانہ. جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں یہود نصارہ اور ہندوؤں کی طرف سے کچھ بھی نقص کمی عیب کی باتیں آتی ہیں فوراً قرآن میں آپ کو سبحانہ ملے گا. اللہ اس سے پاک ہے. اسی وجہ سے انہوں نے لکھا ہے یہاں پر وقف بھی نہیں کرنا ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، یعنی وقف نہیں کرنا ہے. وقف کیے بغیر سبحانہ پڑھنا ہے، وہاں جا کر وقف کرنا ہے. نہ سانس توڑنا ہے اور نہ رکنا ہے. کیوں؟ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالی کفار اور مشرکین کے عقائد کو بیان کرتے ہیں فوراً پاکی بیان کرو، اس عقائد سے اللہ پاک ہیں. اللہ تعالیٰ کو اولاد کی کیا ضرورت؟ اولاد کی ضرورت ہمیں کیوں ہے ہم کو معلوم ہے. بس اوقات ہم اولاد کے مندر کا بھی چکر لگا لیتے ہیں، درگاہ کا بھی چکر لگا لیتے ہیں تاکہ اولاد ملے. اولاد دینے والا اکیلا وہ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولاد کے سلسلے میں ہمارا ایک نظام ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. اللہ ہی کے لیے ساری دنیا کی ملکیت اور بادشاہت ہے. جو چاہے پیدا کرتا ہے. یہ جو چاہے پیدا کرتا ہے بول کر ہر آدمی کے سکون کا سامان فراہم کیا ہے. اس کے بعد کہا یخلق یہب لمن یشاء اناثا. جسے چاہتا ہے اللہ لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے. لڑکے کا نام و نشان نہیں. لیکن دیکھو سب سے پہلے اللہ نے لڑکی کو ذکر فرمایا، لڑکے کو نہیں ذکر فرمایا. تو معلوم یہ ہوا لڑکیاں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. کیوں پسند ہیں؟ عرب میں لڑکیاں پیدا ہوئی تو وہ عیب تھا، اور قرآن اور شریعت اور نبی جو آئے ہیں سرزمین مکہ اور عرب میں جو جو برائیاں تھیں سب برائیوں کو مٹانا ہے، ختم کرنا ہے. برائیوں کو، رسم و رواج اور بدعات کو ختم کرنے کا نام ہی اسلام ہے، شریعت ہے، دین ہے، قرآن ہے، حدیث ہے. اسی کا نام ہے. تب وہ ساروں کے ذہنوں میں جہاں لڑکی پیدا ہوئی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. دوست احباب میں ہم سب کو معلوم ہے. اچھا ایک صاحب ان کی بیوی کی ڈلیوری کا وقت ختم تھا. دوست احباب کو معلوم تھا 2 دن سے نظر نہیں آ رہے بازار میں. پوچھا دوست احباب سے بھی کیا 2-4 دن سے نظر نہیں آتے ہیں؟ ایسا معلوم ہوا کہ بھائی ڈلیوری ہے ان کی بیوی کی. ہاں ڈلیوری ہے، ڈلیوری ہو گئی ہے، لڑکی پیدا ہوئی ہے. لڑکی پیدا ہوئی ہے اس لیے باہر نہیں نکل رہا. یہ کون کرتے تھے؟ عرب میں ابو جہل ابو لہب پڑھتا تھا. آج وہ امت محمدیہ کر رہے ہیں. اللہ صاحب یا صلوات. یہاں سے ایک تقریباً 30 کلومیٹر کا فاصلہ. نئی بات، پرانی نہیں، پرانے زمانے کی نہیں. سمجھو مہینہ 1.5 مہینے کی بات. لڑکی پیدا ہوئی. صاف اس کا باپ بولتا ہے بیوی سے میں اسے جان سے مار دوں گا یا تو تجھے طلاق دے دوں گا. کیوں بیٹی دینی تھی؟ بول 2 میں سے ایک مجھے کرنا ہے. یا تو میں اسے جان سے ماروں گا یا تجھے میں طلاق دوں گا. اگر آپ لوگوں کو میری بات پر شبہ ہے تو آپ 100 مل کر جائیں گے. بس کا انتظار کرتا ہوں. اس آدمی کے سامنے جا کر کھڑا کر دیتا ہوں. اسے نہیں لاؤں گا. ہم جائیں گے اس کے پاس، بتاؤں گا یہ آدمی. تو آج لڑکی پیدا ہوئی تو سب کو مصیبت معلوم ہو رہی ہے. اور اللہ نے کیا بولتے ہیں یہب لمن یشاء اناثا. جسے چاہتے ہیں اللہ بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتے ہیں. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. جسے چاہتے ہیں اللہ بیٹا ہی بیٹا دیتے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جسے وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا. لڑکا بھی دیا لڑکی بھی دیا. بھائی کتنے بچے؟ 4 بیٹا 4 بیٹی. واہ ماشاء اللہ. لیکن آج گورنمنٹ کو خوش کرنا ہے. کیا یہ بس ہم کو اور میں نہیں، گورنمنٹ کو خوش کرنا ہے نا. ہندوستان کے گورنمنٹ کو خوش کرنا ہے. پیارے رسول نہیں، رسول کو خوش کرنا نہیں. اللہ استغفر اللہ. آگے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. جسے چاہتے ہیں اللہ بے اولاد کے رکھتے ہیں. پورے ڈاکٹر دیکھ لیا، پورے حکیموں کو دیکھ لیا، پورا عاملوں کو دیکھ لیا، پورے درگاہوں کو دیکھ لیا. شادی کر لے، اولاد نہیں کا فیصلہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، نہیں ملے گا.
یہ ہے نظام الہی، اللہ میں بولتے ہیں، اور اللہ جانتے ہیں کسی کیا دینا ہے، وہ جانتے ہیں، واللہ علیم خبیر آخر میں فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا اولاد کیوں چاہتا ہے؟ لڑکے کے دوست اسے چھوڑ کے، یار قصہ تیرا، ادھر بچی جو دلہن بنی ہے اسے اس کے سسرال والے نہیں چھوڑتے، کیا فائدہ ہے تو شادی کر کو، کھانا پینا ڈال کو، وہ بچی سنتے سنتے جنت کی حقدار ہو جاتی ہے۔ سسرال والے لڑکیوں کا، آج کے ہمارے معاشرے میں سسرال والے لڑکی کو یعنی بہو بن کے جو آتی ہے اسے بغیر کسی عمل کے جنت میں پہنچاتے ہیں۔ ہاں، اتنا تنگ کرتے ہیں، اتنا ستاتے ہیں، وہ آٹومیٹک جنتی ہو جاتی ہے سسرال والوں کی برکت سے۔ صبر جو کرتی ہے، صبر سے جنت ملتی ہے۔ آدمی ستاتا ہے، خوش ہوتا ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ ہے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، سب کچھ ہے وہ ہے، بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں میں جو ہے، زمین میں جو ہے، کل لہو قانتون۔ اے انسان تو مان یا نہ مان، چیز دنیا میں جو ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگی ہوئی ہے۔ قانتون کا معنی فرما بردار، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے وغیرہ وغیرہ سب کے سب، جتنے مچھلیاں ہیں، جتنے درندے چرندے پرندے، ساری مخلوق، فرشتوں کی گنتی تو پتہ نہیں کتنی ہے، یقیناً انسانوں کی تعداد سے بڑھ کر ہے۔ 2 فرشتے تو ہر انسان کی پیدائش کے ساتھ پیدا کرتے ہیں اللہ بھی، کرامن کاتبین، اور بہت سے فرشتوں کو اللہ میں پیدا کرتے ہیں اس انسان کی حفاظت کے لیے۔ حفاظت تو وہ کرتے ہیں، لیکن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ اسباب کو اپنانا ہے، دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کو چھوڑ دو، پاگلوں کی بات ہے، بیمار ہے چھوڑو بھی، اللہ پر بھروسہ کرو، پاگل ہے، 1 نمبر کا پاگل ہے، اسباب کو اپنانا ہے۔ شاید اس سے پہلے آپ سے بات آئی تھی، نبی علیہ السلام معراج کے بعد براق آیا آسمان سے، جب جنت سے ایک جانور آیا، اس کا کام کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کو کعبۃ اللہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے کعبۃ اللہ، اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں، لیکن اس کے باوجود آقا دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ بیت المقدس میں اسے باندھتے ہیں اس پتھر کے سوراخ میں، جبرائیل امین، جہاں انبیاء علیہ السلام اپنے جانوروں کو باندھتے تھے۔ اچھا معلوم اس کام کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں، بھاگنے کا سوال نہیں، یا وہ مخلوق نہیں جو عام طور سے جانوروں کو دیکھتے ہیں، اس کے باوجود اسباب کو اپناؤ۔ معراج میں بھی اللہ کے رسول سبق دے رہے ہیں امت کے، لیکن آج پاگلوں کی بڑی جماعت ہو گئی، میں نے اسباب چھوڑ دو، اسباب چھوڑ دو بولنے والا 1 نمبر کا پاگل، اللہ کے گھر میں اللہ کے کلام کے سامنے آپ سب کو گواہ بنا کے بولتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمانوں کو اور زمین کو بے نمونے کے پیدا کرنے والا ہے، بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا، نمونہ نہیں، آسمان کو پیدا کر کیا نمونہ، زمین کو پیدا، کسی چیز کو پیدا کرتے ہوئے کوئی نمونہ نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کا علم لا محدود، عالم الغیب والشہادہ، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب اللہ تعالیٰ کسی کو وجود بخشنا چاہتے ہیں، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، تو اسے کہتے ہیں کن۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کن سے ہی وہ چیز پیدا ہوتی ہے، نہیں، یہ ہم کو سمجھانے کے لیے اللہ میں بولتے ہیں، ہم بولتے ہیں ہو جا، فَيَكُونُ، تو ہو جاتا ہے، یعنی ہو جاؤ، کتنی دیر، اتنی دیر میں اللہ ہر چیز کو پیدا کرتے ہیں، یہ بتانا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ میں ہو جاؤ ہر چیز کو بولتے نہیں ہیں، یہ ہم کو سمجھانے، مخلوق کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کن فیکون۔ بات 2 بھی 2 4 کی طرح صاف۔ دوپہر کے 12 بجے کسی کو پوچھے بھائی سورج طلوع ہے کہ نہیں ہے، وہ کہے نہیں ہے تو ہم بولیں گے اندھا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں بولیں گے۔ اسی طرح اس سے بڑھ کر 100 گنا نہیں، 1000 گنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں، سب جانتے ہیں، ابو جہل جانتا ہے، ابو لہب جانتا ہے، یہود کا بچہ بچہ جانتا ہے، نصارہ کا ایک آدمی جانتا ہے، لیکن کیا کرے، کینا کو کیا کرے،
حسد کو کیا کرے؟ جب حسد آ جاتا ہے، کین آ جاتا ہے، آدمی کسی کی نہیں مانتا ہے۔ حسد اور کینہ اتنی بری گناہ، اتنا برا ہے، جب تک وہ سینے سے نہیں نکلے گا جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ اور جسے اللہ میاں جنت بھیجنے کا فیصلہ کر لیں گے، اپنے فضل سے اس کے سینے سے کینے کو نکال دیں گے، اپنے فضل سے نکالیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم نکال دیں گے ان کو جن کو ہمیں جنت بھیجنا ہے، کیا؟ کینہ، غل، غل کے معنی کینہ، حسد۔ وَقَالَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ۔ اب کہا کفار نے نبی علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ کو سیدھا آپ کو ہم نہ بولو یہ محمد میرے رسول ہیں، تب مان لیں گے ہمیں۔ دیکھیے پاگل بن، اسی کو پاگل بن بول گئے۔ وقال الذین لا یعلمون، بدبختوں کی جماعت یہ کہتی ہے لولا یکلمنا اللہ، اللہ نے کیوں ہم سے نہیں کہتے؟ سیدھی سادھی بات ہے، اللہ میں ہم آ جائیں، آنے کے بعد تو یہ دیکھو محمد جو تمہارے سامنے آئے ہیں یہ میرے رسول ہیں، او تأتینا آیا، یا کوئی ایسی نشانی جو ہم کو دے اور اس نشانی سے ہم کو سمجھ میں آ جائے یہ اللہ کے رسول ہے۔ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار، آدمی کو جب ماننا نہیں ہے تو 50 نہیں ہزاروں بہانے کرتا ہے، کیوں؟ ماننا نہیں ہے، یہ بولے تو وہ بولتا، وہ بولے تو یہ بولتا، سر مارے جا رہے کیا بہت چل جاتا ہے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ دنیا کے مسئلے میں ہوتا ہے، یہ تو دین کا مسئلہ ہے۔ دین کے مسئلے میں جب آدمی کو حسد بڑھ جاتا ہے، اس کے سامنے قرآن بھی نہیں، حدیث بھی نہیں، وہ قرآن اور حدیث بھی انہیں بولے سکت، یہ پاگل جو بولتا ہے قرآن اور حدیث کا جو معنی مطلب یہی اس کے پاس صحیح ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صحابہ تو بولے نہیں، وہ نہیں۔ ایسے پاگلوں کیا کریں؟ پاگل خانے میں بننا چاہیے۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اللہ تعالیٰ کو بڑی محبت پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا، اے نبی، اے محمد، آپ اپنا دل چھوٹا نہ کر لیں، یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں، آپ کو نہیں مانتے ہیں، اس لیے آپ دل چھوٹا نہ کریں، یہ ہمیشہ کا دستور ہے، جو حق بولتا ہے اس کی مخالفت کرو، ان کا کام ہی وہی ہے۔ پارے 11 کے آخر میں لا یزالون مختلفین، ان کا کام ہی اختلاف کرنا ہے، جھگڑا کرنا ہے، جھگڑا کرنے ہی کے لیے لوگ پیدا ہوئے، اس طرح کوئی پیدا ہوئے ہی نہیں، اللہ نے بولتے جھگڑا کرنے کے بارے میں حق کے خلاف، جھگڑا کرنے والوں کو اللہ نے صاف صاف پارے 11 کے آخر میں بولتے تشابہت قلوبہم، ان کا دل سب یکساں ہے، یعنی پچھلے زمانے میں جو انبیاء علیہ السلام نے دشمنی کی ہے ویسی دشمنی آپ سے کرتے ہیں، آپ کے بعد بھی قیامت تک آپ کی بات مان کر چلنے والے کی مخالفت کرتے رہیں گے، قیامت کی صبح تک چلے گا۔ قد بینا الآیات، حالانکہ ہمارے احکام کھول کھول کے ہم نے بیان کیا، لیکن سکون نہیں، قرآن بھرا ہوا ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، بات پکی 100%، لیکن سکون نہیں، سکون نہیں۔ کسے؟ جسے یقین ہے مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر مجھے ہر عمل کا، ہر بول کا مجھے جواب نہیں، میں جو بول رہا ہوں اللہ مجھے پوچھیں گے، جو میں کیا ہوں اللہ میں مجھے پوچھیں گے، اس کا جسے یقین ہے اسے ہدایت کی کتاب ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے میں سب کچھ، مجھے میرے سامنے قوم بھی نہیں کرتا انہیں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی بلا شبہ ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اور یہ حق کو دے کر سب کو یہ کہنے کے لیے بھیجا، جو مانے گا اس کے لیے جنت، بشیرا، جو نہیں مانے گا اس کے لیے جہنم، نذیرا، ڈرانے والا، بشارت اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ آپ کا کام صرف اتنا ہے، آپ بات پہنچا کر آپ خاموش ہو جائیں، مانے یا نہ مانے، بھاڑ میں جائیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں۔ آپ یہ کریں کہ ہاں یہ آپ کی بات مان لیں، یہ تو ہوگا ہی نہیں، یہ ایک مثال کافی ہے سمجھنے کے لیے، اگر سمجھ ہے۔ کیا؟ ابو طالب، اللہ اکبر، کتنا ساتھ دیا، کتنا ساتھ دیا، کتنا ساتھ دیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔
حتیٰ کہ 2-2.5 سال جو بیکار کی زندگی گزارا، ایمان نہیں لایا، لیکن بھتیجا کو چھوڑنے کے لیے چاہا۔ اس تکلیف میں ابو طالب بھی شریک ہے۔ مکے والے ابو طالب کو نہیں کہا، لیکن ابو طالب بھتیجے کو چھوڑنے تیار نہیں، چلے گئے اسی تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے۔ کیا تکلیف تھی بولے تو یقین بھی نہیں آتا۔ حضرت یوسف چپ کے بول لگا رونا کر، جو چمڑا وہاں پڑا ہوا ہے اسے دھو کر چبا کر کھاتے تھے۔ کون؟ حضرت خدیجہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو لکھپتی نہیں کروڑ پتی تھی عمارت کی۔ کیوں؟ سمجھ میں آیا ان کو چھوڑوں گی تو مجھے کچھ نہیں دنیا میں، یہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ ایسا یقین آیا، اسی لیے اللہ سب سے پہلے ان کو ملایا ایمان کی دولت۔ پہلی دولت ملی ان کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ۔ وہ تو ایمان نبوت کے ملنے سے پہلے عاشق رسول تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وَلَا تُسْأَلْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اے نبی، اے محمد، آپ گھبرائیں نہیں۔ جو بھی جہنم میں جانے والا ہے، جہنم میں جانے والے کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوا یہ کیوں جہنم میں جا رہا ہے۔ آپ کا کام تو کھل کھول کر بتا دیا آپ نے، اب کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ دل کیوں چھوٹا کرتے ہیں؟ چہرہ کیوں چھوٹا کر کے بیٹھے ہیں؟ غمگین کیوں بیٹھے ہیں؟ ایک دن ایک درخت کے ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے نبی علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، ساتھ میں ایک پہاڑ کے فرشتے کو بھیجا، جاؤ میرے حبیب کچھ غمگین نظر آ، سلام کہو، پوچھو کیا بات ہے۔ حضرت جبرائیل امین آ کے اللہ میں آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں، اور اللہ میں پوچھ رہے ہیں، اللہ میں جانتے نہیں، عالم الغیب والشہادہ علیم خبیر، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، دلوں کے بھید کو جاننے والا۔ لیکن ہم کو سمجھانے کے لیے آقا کو کیا پریشانی ہے وہ ہم کو سمجھانے کے لیے، لیکن ہم کو آقا سے کیا تعلق ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آقا کو 1500 سال پہلے ہماری فکر، لیکن ہم آقا کے بارے میں کوئی فکر نہیں۔ ہمارے بیوی بچوں کی فکر، ہماری جائیداد کی، ہمارے گھر کی فکر، ہماری دکان کی فکر، ہماری ملازمت کی فکر، اور اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ جبرائیل امین نے پوچھا کیا بات ہے؟ اللہ میں پوچھ رہے ہیں کہ آپ غمگین نظر آتے ہیں، کیا اس لیے آپ غمگین ہیں کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ نہیں تھا۔ اگر ہم کو ایسی بات ہے، احد کے پہاڑ کو سونا کا بنائیں گے، آپ جہاں جہاں آپ جائیں گے یہ سونے کا پہاڑ آپ کے پیچھے پیچھے چلے گا، جب ضرورت پڑے تو نکال لو سونا۔ اور دنیا جب سے قائم ہے سونا ہی اصل ہے، آج تک بھی قیامت کی صبح تک۔ سیکنڈ چاندی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، کوئی نہیں بدل سکتا اس نظام میں۔ آگے کہا نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں ایک دن کھاؤں ایک دن بھوکا رہوں، جب کھاؤں تو شکر گزاری کروں، جب بھوک ہوں تو صبر کروں۔ مجھے میری امت کی فکر ہے کہ میری امت کا کوئی فرد جہنم میں نہ جائے۔ اچھا آپ چلیے اٹھی، نبی علیہ السلام کو لیا، قبرستان گئے، قم باذن اللہ، کھڑے ہو جاؤ، الحمدللہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا، حشاش بشاش چہرہ، ایسا معلوم ہوتا ہے کل انتقال ہوا۔ کہا جاؤ، پھر گئے گھر، قم باذن اللہ، ہائے شرمندگی، او پریشانی مصیبت، ایسا کالا کلوٹا۔ کہا جاؤ، اب کہا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے نبی آپ گھبرائیں گے، جو اچھا کام کر کے جائے گا اس کا انجام ایسا ہوگا، جو زندگی برباد کر کے جائے گا اس کا انجام یہ ہوگا۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کسی کی پریشان، جو زندگی بناتا ہے آپ اس کے لیے آئے ہیں، بس آپ بے فکر رہیں۔ آپ سنو آگے، اور سے سننا اس لیے نہیں کہ بس سن لیا وہ مزہ آ گیا، عملی زندگی بناتا ہے۔ عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی نہ نوری ہے نہ ناری۔ یہ جسم جو سر سے پیر تک ہمیں نظر آتا ہے یہ جسم جنت میں جانے والا نہیں، یہ جسم جہنم میں جانے والا نہیں۔ ہمارا عمل ہم کو جنتی بنانے والا ہے، ہمارا عمل ہم کو جہنمی بنانے والا ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔
نبی کا بیٹا ہو، نبی کا ہو، نبی کی بیوی ہو. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ ان کے پیچھے پڑے ہیں جو مان نہیں رہے ہیں، یہود اور نصارہ کفار مشرکین. آپ ایک بات سن لیں، یہ یہود آپ سے اس وقت خوش ہوں گے، اللہ یعوذ باللہ ثم اللہ یعوذ باللہ، اللہ میں بول رہے ہیں، کان کھول کے سنو. آج وہی ہو رہا ہے پوری دنیا میں. پوری دنیا میں یہودیوں کی محنت یہ ہے کہ پورے مسلمان یہودی بنے. کیسے بنے؟ جیسے یہودی نماز عبادت کرتا ہے ویسے نہیں، یہودی کلچر مسلمانوں کے کلچر میں چلا جائے. مسلمانوں کو جو کلچر نبی علیہ السلام کی زندگی ہے وہ مسلمانوں سے ختم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی آپ ان کے پیچھے نہ پڑیں، یہ اس وقت آپ سے راضی ہوں گے جبکہ آپ یہودی بنیں گے. آپ یہودی بنیں گے تو آپ سے خوش ہوں گے، اس سے پہلے آپ سے خوش ہونے والے نہیں. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اے نبی ہرگز یہ یہود یہ نصارہ آپ سے خوش ہونے والے نہیں ہیں، آپ سے راضی ہونے والے نہیں ہیں، آپ کو ماننے والے نہیں ہیں. ہاں اس وقت مانیں گے حتیٰ تتبع ملتہم، جبکہ آپ یہودی دین آپ قبول کر لیں، نصرانی دین آپ قبول کر لیں. لیکن سناؤ سب کو، قل قیامت کی صبح تک کے انسانوں کو، ان ہدی اللہ هو الہدی، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے. اسے چھوڑ کر جو بھی ذرا بھی سرے منہ بولتے بال کو، بال برابر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے ہٹے گا. بخاری شریف کی حدیث ہے، من شذ، یہ ایک بالش برابر جو اہل سنت والجماعت سے ہٹا، یہ ایک بالش شذ فی النار، جہنم میں جھونک دیا جائے گا، جہنم میں جھونک دیا جائے گا. من شذ شذ فی النار. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. تصور کر لو، فرض کر لو اے نبی اے محمد، اگر آپ ان لوگوں کی خواہش کے مطابق زندگی گزارنا چاہیں گے، گزاریں گے، جبکہ آپ کے پاس قرآن آ چکا ہے، ہدایت کی کتاب آ چکی ہے، اس وقت میں اللہ کا عذاب جب آئے گا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اس وقت اللہ کے عذاب سے آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی دوست بھی نہیں ہوگا. کس سے خطاب ہے؟ جس کے لیے پوری کائنات کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. 100% صحیح نہیں، 1000% صحیح. لیکن وہی ذات سے اللہ میں بولتے ہیں آپ اگر جو قرآن میں احکام نازل ہوئے ہیں اس سے ہٹ کر آپ اپنا ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی راستہ اپنائیں گے اور پھر اللہ کا عذاب آئے گا، آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہمارے پاس کون سی عبادتیں ہیں؟ کس فخر میں ہم خالی دعوت، دعویٰ 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 میں ہماری پوری زندگی گزر گئی. دعوت تو آئی نہیں، نام لیبل تو دعوت ہے، دعویٰ لیبل پورا کا پورا جدھر دیکھو ادھر دعوت کا لیبل، لیکن پورا کا پورا دعویٰ. مصیبت جو آئی ہے دعوے کی وجہ سے آئی. دعوت ہم آیا تھا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ وجادلہ باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. سنو غور سے، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دیا یتلونہ حق تلاوتہ، اور اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. یہ حق ہے کو میں بار بار سمجھایا، شروع سے سمجھایا. کہاں بھی ہم ریلیشن میں کوئی تقریب ہوتی ہے، انویٹیشن، اس میں ہم جاتے ہیں، ذرا سا وہ بلانے والا گھر کا میزبان ہمارے سے ذرا لاپرواہ ہو، کیا غصہ آتا ہے، کیا اندھا ہوا کیوں نا، پیسہ زیادہ آ جاتا ہے، بہت چڑھ رہا ہے.
کیا اچھا بلایا نہیں کرتے، کہیں سے بلا نہیں کہ ویسے بلایا نہیں کرتے. آپ بھائی تک ابھی کیا بولے گا، کیا سوچ جانا اس کے سامنے اچھا بولانا تو کیا ہوا. وہ اچھا بلایا نہیں کہ منمان میں دشمنی مرنے تک بات کروں گا نہیں میں اس سے. ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو کیا اللہ نے کو حق نہیں؟ حق تقاتی ہی کہا. صحابہ لرز گئے. ڈرو اللہ سے جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے. پورے کے پورے لرز گئے، لو رہے ہیں. ہم نے اب تک معلوم اس نے وائد برابر نکاح کے محفل میں پڑھتے ہیں. حضرت جتنوں کی شادی ہوئی ہے انہوں نے بھی سامنے بیٹھ کر سنا ہے، جس کی شادی نہیں ہوئی وہ سنے گا. پوری دنیا میں پڑھتے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جو اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. اولئک یؤمنون بی، یہی لوگ حقیقت میں ایمان والے. اب بتاؤ کا مطلب اب میں نہیں پوچھوں گا، ہاتھ اٹھاؤ یا بولو، خود سے دل سے پوچھو. ہم میں سے کون سب سے پہلے اس کا جو حق ہے تلاوت، کون تلاوت کرتی؟ جواب دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آج امت بہت بگڑی ہوئی ہے قرآن کے مسئلے میں. حقوق لینے کے لیے تیار، قرآن کی کس لینے کے لیے تیار نہیں. اس میں سے ہمیں جانا نہیں چاہیے. تفسیر کیا؟ تفسیر مسلم جانا نہیں، ہمارا کام نہیں. وہ کس کا کام ہوا؟ جاہلوں کا، یہودیوں کا، نصرانیوں کا. کس کا کام ہے تفسیر؟ اللہ کے کلام کا معنی اور مطلب لوگوں میں بیان کریں گے تو اس میں سے بھی ہمیں جانا نہیں، وہ سے بھی ہمارا کام نہیں. وہ تب ہمارا کام کیا ہے؟ کیا کام ہمارا؟ یہ تفسیر تو دوسرے نمبر پر ہے. اس سے پہلے تلاوت. بتاؤ تلاوت کا ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ میں بولتے ہیں حق تلاوت. قرآن پاک کی تلاوت کا 4 حقوق ہیں. اب بولنے کے لیے وقت نہیں ہے، اگلے ہفتے میں اسے بولے بغیر تفسیر ہوگی نہیں. جسے سننے کا شوق ہے پھر سے آئے. شوق کہاں ہے؟ قرآن اور تفسیر بولے تو الرجی آ جاتا ہے، انفیکشن بولتی نہیں. آج کل بڑے اس سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جا کر بیمار بیٹھا بولے. اس سے پہلے بولا ہوں یہ سب سنو سمجھو دین کیا ہے. بیماری سمجھ میں چاہے نہیں بولو ڈاکٹر کو. سب بھی کون ہے کیا ہے کہ اور کیا کیا نا ماسٹر چیک اپ سب بھی کر لے کو کیا بھی سمجھ میں آئے تو کیا بھی نہیں انفیکشن ہوگا. یہ سچ ختم. اب اس کی دوا بھی نہیں. اب انفیکشن کو کبھی دوا بھی نہیں. خاموش چل جانا سوچو نہیں انفیکشن کرتے تھے کیا کر معلوم. انفیکشن ایک نیا نام دیا کیا ہی کیا بھی معلوم نہیں. میں جاہل بولنے کے وجہ سے وہ بولتا نہیں انہیں انفیکشن ہوگا. خاموش آ جاتا بیمار. کیا بولے کہ پیسہ دے کے سب ڈل گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس کا حق ادا کرے گا تلاوت کا یہی حقیقت میں ایمان والا ہے. اولئک یؤمنون بی ومن یکفر بی. ومن یکفر بی، جو تلاوت نہیں کرے گا، جو معنی اور مطلب سننے کے لیے تیار نہیں، انگلیوں کو کانوں میں ٹھوس لے گا. یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت. یا موت کا معنی کیا معلوم کیا آتا ہے؟ آگے موت کا معنی ہے ہدایت. قرآن سنے تو ہدایت آ جائے گی، اس لیے سنتا نہیں انہیں قرآن کرو. اللہ کیا بولتی ہے قرآن میں؟ قرآن کا معنی مطلب تفسیر سنے تو ہدایت آ جائے گی، اس لیے انہیں سنتا نہیں، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتا ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت. ومن یکفر بی، جو تلاوت نہیں کرتا یا تلاوت کے جتنے حقوق ہیں اسے نہیں کرتا، فاولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں. تو اسے کیا بول رہا ہے اللہ نے تلاوت نہیں کرنے کو؟ یکفر. کفر کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ استعمال کرتا ہے. قرآن سے دوری آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. اس کا مطلب قرآن سے جب دور ہوگا، اللہ اپنے فضل سے ہماری حفاظت فرمائے، جا کر کفر میں کھڑا کرتا ہے موت کے وقت. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پوری زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق گزارنے کا شوق اور جو ہمارے اندر پیدا فرمائے. اس کے علاوہ تو جو جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خباثت کو ہمارے دلوں سے نکال باہر پھینک دے.
الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین۔ نماز کی سنتوں کا سلسلہ چل رہا، بھائی یاد دلاتے ہیں برابر آخر میں، کم سے کم بیٹھنے سے پہلے یا نماز سے پہلے یاد دلا دیتے ہیں، یاد رہے گا، پورا ہو جاتا ہے گزشتہ انشاءاللہ بھی